السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت اہم اور تازہ معاملے پر۔ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے بلکہ اس کا اثر سیدھا ہماری معیشت، ایکسپورٹ اور اسٹاک مارکیٹ پر پڑنے والا ہے۔ آئیے اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیرف ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں آخر یہ ٹیرف کیا ہوتا ہے اور کون سے سیکٹرز سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس ٹیرف کے وجہ سے، کیونکہ امریکہ نے ٹیرف تو لگا دیا ہے 25%، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیا کچھ ہلچل ہونے والی ہے اور کیا کچھ جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہمیں گھٹت یا بڑھت دیکھنے کو، وہ کون کون سے سیکٹر ہونے والے ہیں انہی کو ہم اچھے سے یہاں پہ ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹیرف کو سمجھ لیتے ہیں، یہ ٹیرف ہے کیا چیز۔ ٹیرف دراصل ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کی درآمدی اشیاء پر لگایا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو مثال سے بتاؤں، ایگزامپل کے طور پر، اگر بھارت امریکہ کو اسٹیل یا ٹیکسٹائل بھیجتا ہے اور اس پر 25% ٹیرف لگ جائے تو اس پروڈکٹ کی قیمت وہاں مہنگی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کم خریدار، کم ایکسپورٹ اور نتیجے میں کمپنیوں کا ریونیو بھی کم۔ یہ سیدھا اثر ڈالتا ہے شیئر پرائز پر۔ یعنی اگر انڈیا پر امریکہ کی طرف سے 25% ٹیرف لگا دیا گیا ہے، ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کر بول دیا ہے کہ 25% ٹیرف انڈیا پر لگا دیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی بھارت کی جو چیزیں ہیں، جو پروڈکٹ ہیں، وہ وہاں کے بازار میں جائیں گے تو ان پر 25% ٹیرف لگ جائے گی، یعنی وہ چیزیں وہاں پہ مہنگی ہو جائیں گی۔ جب وہ چیزیں وہاں پہ مہنگی ہو جائیں گی تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بائی نہیں کریں گے، وہ خریدیں گے نہیں، کیونکہ ان کو مہنگی مل رہی ہے۔ وہ مہنگی کس وجہ سے ہوئی؟ وہ 25% ٹیرف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ٹیرف، ایک ٹیکس ہوتا ہے جو میں نے آپ کو آسان زبان میں سمجھایا۔ اور جب جیسے یہ ٹیرف لگتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کم خریدار ہوں گے، کم ایکسپورٹ، یعنی مال کم ایکسپورٹ ہوگا اور نتیجے میں کمپنیوں کا ریونیو بھی کم ہوگا۔ یہ سیدھا پھر اثر ڈالتا ہے شیئر پرائز پر۔ اب اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے اسٹاک مارکیٹ پر ہمیں کیا کچھ ابتدائی رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے، تو اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، ایسے اعلانات، ایسی نیوز کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں، یعنی جو اسٹاک مارکیٹ ہوتا ہے اس میں ایک وولیٹیلیٹی یعنی ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ کیا بولتے ہیں، وولیٹیلیٹی میں اکثر ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو اکثر ہمیں چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی اتار چڑھاؤ، یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسے بولتے ہیں وولیٹیلیٹی۔ انویسٹرز کو جب یہ لگتا ہے کہ کمپنیوں کی کمائی متاثر ہو سکتی ہے تو وہ اپنے شیئرز بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو پتہ لگتا ہے، جب ایسی نیوز مارکیٹ میں آتی ہے کہ ٹیرف لگ رہا ہے، تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ اب کمپنی کا ریونیو کم ہونے والا ہے۔ جب ریونیو کم ہوگا تو اس کا اسٹاک پرائز بڑھے گا نہیں، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان شیئرز کو بیچ دیتے ہیں۔ اب مین چیز یہ ہے کہ ٹیرف لگنے کی وجہ سے کن شعبوں پر، کن سیکٹر پر زیادہ ہمیں اثر دیکھنے کو ملے گا، وہ میں آگے چل کر ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، بڑے انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ تو شیئر بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ جب اس طرح کی نیوز مارکیٹ میں آتی ہے۔ نفٹی 50 جو انڈیکس ہے، اس سے انڈیکس جو یہ ہیں نفٹی 50، جیسے سینسیکس ہو گیا، نفٹی 50 ہو گیا، ان میں گراوٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص طور پر یہ دو میجر انڈیکس ہیں، نفٹی اور سینسیکس۔ ان کمپنیوں میں جو امریکہ پر انحصار کرتی ہیں، ان میں بھی ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کن سیکٹرز میں سب سے زیادہ اثر پڑے گا۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر، بھارت یعنی جو ہمارا دیش ہے، امریکہ کو بڑی مقدار میں کپڑے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر یہ کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا۔ اس پر سب سے زیادہ ہمیں
کیا ہے یہ اثر دیکھنے کو ملے گا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر، بھارت امریکہ کو بڑی مقدار میں کپڑے ایکسپورٹ کرتا ہے جو اب مہنگے ہو جائیں گے۔ جب مہنگے ہو جائیں گے تو کپڑا کوئی نہیں خریدے گا، جب کپڑا کوئی نہیں خریدے گا تو جو ٹیکسٹائل والے سیکٹر وہ شیئرز ہیں ان میں ہمیں کچھ گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اسی طریقے اسٹیل اور ایلومینیم، ان پر اکثر ہمیں بھی پہلے ٹیرف لگا، یعنی ان پہ بھی پہلے بھی ٹیرف لگا تھا، اب اگر مزید اضافہ ہوا تو یہ سیکٹرز دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیکل لائن سے ہے ان پر بھی، مگر اور اسی طریقے سے ایک آئی ٹی سیکٹر، اگرچہ ان پر سیدھا ٹیرف نہیں ہوتا مگر امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات سے ان کی سروسز بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے دواؤں پر بھی غیر مستقیم اثر پڑا تو اس سیکٹر کو بھی کیا ہے ہمیں ایک چھوٹا سا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ کیا کچھ سیکٹرز فائدے میں بھی ہیں؟ جی ہاں۔ اب ایک تو نیگیٹیو پوزیٹیو، نیگیٹیو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایف ایم سی جی، یہ وہ سیکٹر ہیں جن کے اندر کچھ بڑھت ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، جیسے زراعت یا لوکل مارکیٹ پر بکتی اشیاء مرکوز چھوٹے کاروبار کو وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایکسپورٹ کم ہو تو کمپنیاں مقامی مارکیٹ پر فوکس کرتی ہیں اور مسابقت بڑھ جاتی ہے۔ اب جو یہ اس طرح کی نیوز آتی ہیں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک اہم سبق یہ ہمیں دیتا ہے کہ دنیا کی جغرافیائی سیاست اور بین الاقوامی فیصلے اسٹاک مارکیٹ کو کتنی تیزی سے ہلا سکتے ہیں۔ اس لیے صرف کمپنی کی رپورٹس پڑھنا کافی نہیں، بلکہ گلوبل نیوز پر نظر رکھنا بھی ایک کامیاب انویسٹر کی پہچان ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی مکمل ریسرچ پر مبنی ویڈیو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اس کا سخت جواب دینا چاہیے؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی بار بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔